وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ تصور کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم تم خود پر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو، جب میں نے تجھے روح القدس کے ذریعے قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور توراۃ و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا تھا پھر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے مادر زاد نابینا اور برس کے مریض کو تندرست کرتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تجھ سے روک دیا، جب تو اس کے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا تھا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہا کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسی بن مریم کیا تیرا رب آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، اور ہم جان لیں کہ تو نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو بلا شبہ میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں دنیا بھر میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 تک۔ آیت نمبر 109 پر غور کیجئے۔ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا تمام نبیوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو بہتر معلوم ہے کیا جواب دیا گیا ہے، لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا۔ تو تمام انبیاء تمام رسول یہی کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، تو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا غیب کا جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد کل قیامت کے دن ایسا ہوگا لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ سب لوگ پریشان ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، ودعوى الرسل یومئذ اللہم سلم سلم۔ اور کل قیامت کے دن رسولوں کی زبان پر یہی ہوگا اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ بڑی سختی ہوگی، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سختی سے بچا لے، آمین۔ ناظرین کرام، اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 110 اور 111 پر غور کیجئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے مدد فرمائی، پھر اسی طرح آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت دی،
پھر اسی طرح مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں روح پھونک دیتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں شفا دیتا تھا، مردے کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن 4 مرتبہ آیا ہے بِإِذْنِی 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 بِإِذْنِی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا یہ میرے حکم سے ہے، میرے حکم سے ہے، میرے حکم سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں کمال نہیں، کمال تو اللہ میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں اور آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو آگے بول دیجئے گا یہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، خود سے نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری بہت عام تھی، تو یہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ کتنے بہترین ڈاکٹر تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، تو قرآن کریم بہترین کتاب دی گئی ہے، جتنے تھے بات کرنے والے سب گونگے ہو گئے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 112 سے 115 کے درمیان غور کیجئے۔ اس سورہ کا نام مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی کیا ہے؟ دسترخوان۔ آیت نمبر 112 میں ہے هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء۔ حواریوں نے کہا، حواری سے مراد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور کہا جاتا ہے ان کی تعداد 12 تھی۔ اب یہ لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ سختی کرنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آسمان سے دسترخوان اترے۔ اصل میں مائدہ کہا جاتا اس سینی کو جس کے اندر کھانے رکھے ہوئے ہوں، لیکن پورے دسترخوان کو کہہ دیا گیا ہے مائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا تو کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا؟ کہا ہم کھائیں، نمبر 2 ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے، پھر اسی طرح ہم جان لیں کہ آپ سچے ہیں۔ اب دیکھیے 12 لوگوں کو بھی پورا ایمان نہیں تھا، سچے ہیں، پھر اسی طرح ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر آسمان سے جو ہے دسترخوان اتار دے، تکون عید الاولنا و آخرینا، تاکہ یہ خوشی کا موقع ہو جائے جو گزر گئے ان کے لیے بھی، جو آئندہ آنے والے ان کے لیے بھی۔ تو یہاں عید کا لفظ ہے، تو یہ عید کا لفظ خوشی کا لفظ ہے، تو یہ دسترخوان کے اترنے کے لیے، نہ کہ اس دن کے لیے۔ دسترخوان اگر اوپر سے اترے گا تو وہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو، جو گزر گئے ان کے لیے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے، اور نشانی ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو آسان ہے، لیکن اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو سزا نہ دی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔